إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن ہمارے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، آج جمعۃ المبارک بھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے اور جمعہ رمضان میں ہے، بہت برکت والا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی فائدہ اور اس کی قدر کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہی وہ رمضان المبارک ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے طور پر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے، اس پر اتارتے، تو یقیناً اللہ کے ڈر سے وہ پس ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھا جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ برادران اسلام، ہم نے ساری زندگی الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کی، دوسروں سے بہت زیادہ سنا، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بہت سارے قراء حضرات ہیں، حافظ قرآن ہیں، ناظرہ پڑھنے والے ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور قرآن کے علوم پر مہارت رکھنے والے ہیں، لیکن سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجہ ہے ہماری عدالت میں یہ نہیں جاتا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اس کا جتنا بھی قانون ہے وہ رائج نہیں ہوتا؟ اس کی قانون کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہے سوال ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پر بھی، پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کتنی لمبی لمبی پٹیاں ہوتی ہیں ان کی، اور بہت زور سے اس پر جو ہے وہ ضرب لگائی جائے تو پھر بعض پتھر ٹوٹتے ہیں اور بعض ٹوٹتے نہیں، بہت زیادہ مہارت رکھنے والا بندہ انہیں جو ہے توڑ سکتا ہے۔
لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید اس پہاڑ پر، ان پہاڑوں پر نازل ہوتا تو اللہ کے ڈر سے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بوجھ کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو انسان جو ہے، انسان کو یہ بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے اندر غور و فکر کرے، اس پر توجہ دے کہ اگر پتھر کا یہ حال ہو سکتا ہے تو میرا دل موم کیوں نہیں ہوتا، میرا دل اللہ کی طرف کیوں نہیں لگتا۔ حضرات محترم، اس کا اثر جنوں پر بھی ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ جن جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ خلیفہ نہیں، جیسے انسان ہے، انسان کو نائب بنایا گیا، لیکن مکلف تو ہیں وہ، جنوں سے بھی حساب ہوگا۔ البتہ جن تو جن ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو جن کیا کہتے ہیں؟ کہتا اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا، فقالوا، تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآن عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، بڑی یعنی ایک انوکھی سی جو ہے وہ تلاوت ہم نے سنی ہے، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن۔ فآمنا بہ، تو جن جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس پر، وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ شرک سے باز آگے لگتا ہے جن جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے، تو جب اللہ رب العزت کا کلام سنا، قرآن مجید سنا، تو اس وقت جنوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایک بہت انوکھی سی تلاوت، انوکھا سا کلام سنا ہے، اب ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور اس کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اور اس پر یقین کرتے ہوئے، اس پر محکم یقین کرتے ہوئے آج کے بعد ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، یعنی اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے ارشادات پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں گے۔ اور اس کا اثر جو ہے اہل کتاب پر بھی ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اہل کتاب جنہوں نے متعصب رویہ نہ اختیار کیا، جنہوں نے تعصب کو چھوڑ کر قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کو پڑھا، سنا، اس کے اندر توجہ سے غور و فکر اور غور و خوض کیا، تو انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کلام جو ہے کوئی عام نہیں ہے، یہ کلام کوئی معمولی نہیں ہے، یہ سچا کلام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ مانا۔ حضرات محترم، اہل ایمان ہوں اور ان پر اثر نہ ہو، پتھروں پر اثر ہو گیا، جنوں پر اثر ہو گیا، اللہ کے جو دشمن اہل کتاب جو نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، جب قرآن سنا تو وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی مان لیا، تو ایک پہلے ہی آلریڈی مسلم ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، تو اس پر کیوں نہ اثر ہو؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ کہ اللہ رب العزت کا ان کے اندر ڈر ہے اور وہ اللہ کی جو آیات ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی آیات یعنی مومن بندہ ہو اور کسی ایک آیت کے بارے میں بھی کبھی سوچے کہ یہ اس پر عمل کرنے سے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن بندہ جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کا،
यानी इसे सीखता है, इसे सिखाता है, इस पर अमल करता है, इसे समझने की कोशिश करता है और इसे आगे फैलाता है। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो कुरान मजीद नाज़िल हुआ है, ये मोमिन बंदा यानी उस एक बंदा उस दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि ये वाकई मोमिन है, या खुद भी पता चल जाता है। उसका तरीका ये अल्लाह ने बताया कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो मोमिन वो हैं कि उनके दिल जो है वो नरम हो जाते हैं, और फिर जो है उनके सामने जब तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है, ईमान बढ़ जाता है, ईमान पुख्ता हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि बेशक मोमिन वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल नरम हो जाते हैं, यानी उनके दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात, अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दिल जो है सिर्फ अल्लाह का होकर रह जाता है। और फिर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब उनके सामने कुरान के आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, ईमान में इजाफा हो जाता है, ईमान जो है वो उनका मजबूत हो जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो अगर ताकत नहीं आती, अगर असर नहीं होता, अगर जो है कुरान मजीद पढ़कर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है ईमान की कमज़ोरी है, इसका मतलब है अल्लाह से दूरी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान मजीद पढ़ा करते थे तो बहुत ज़्यादा रोया करते थे, बहुत ज़्यादा रोया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बहादुर थे, बड़े दिल वाले थे, लेकिन जब कुरान मजीद पढ़ा करते थे तो उस वक़्त रोया करते थे। और तरीका भी यही है कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए और बंदे पर असर ना हो, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि असर होता है, होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर जो है हमें फिक्र करना होगी, हमें जो है सोचना होगा कि ये कलाम अल्लाह ये हम पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर इसका असर क्यों नहीं होता। ये कलाम ऐसा है कि इसके अंदर शक नहीं है, इसके अंदर मोमिनों की बातें बताई गई हैं, काफिरों की बातें बताई गई हैं, मुनाफिकों के बारे में बताया गया है, माँ बाप के हुकूक के बारे में बताया गया है, हमसाए के वरासत के हर चीज़ के हुकूक और हिस्से जो हैं वो बिल्कुल वजाहत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। तौहीद के मौजू पर कि ए मोमिन बंदे, कुरान के अंदर जो बंदा कुरान के अंदर इस समंदर के अंदर गोता लगाता है उसे ही मजा आता है, उसे ही चाशनी हासिल होती है, उसी मिठास महसूस होती है। जो बंदा इसके अंदर गोता लगाता है तो सबसे बहादुर होता है, इसलिए कि कुरान मजीद ये दावत देता है, ये दर्स देता है कि अल्लाह सिर्फ एक है। ये कुरान ही कहता है कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही है, ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, कि उसके अलावा और कोई माबूद नहीं, बड़ा ही रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह किसी का बिल्कुल वो बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं, वो बड़ा ही आला बुलंदियों वाला है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो बाप बेटे से बिल्कुल जो है वो पाक है, ना किसी का बाप है ना बेटा है, और उस जैसा और कोई नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह तो वो है कि जिसके अलावा और कोई माबूद नहीं है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहने वाला है, वो कायम है, वो दायम है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे तो ऊँग भी नहीं आती, उसे नींद नहीं आती। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह फरमाते हैं उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, वो सब कुछ उसी के लिए है।
اب جو ہے اب کیا کرنا ہے، یہی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو پوری دنیا کے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، تم اسی اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب قرآن کے اندر غوطہ لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے، ایک خالق ہے جو اللہ ہے، جو معبود حقیقی ہے، جو مختار کل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن سے ہی پتہ چلنی ہے کہ اللہ تعالی کتنی بڑی ذات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور غائب ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور القہار الجبار المتکبر، وہ اللہ کہ جو اتنی صفات سے متصف اللہ، اس کے بارے میں ہمیں یہی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ رازق بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، بڑائی ساری اسی کے لائق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، وہ جسے چاہتا ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے، بچیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ اکٹھے جو ہے یعنی 4-6 لڑکیاں 2-4 لڑکے، یہ وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلنی ہے، کس جگہ سے پتہ چلیں گے؟ یہ قرآن مجید سے جو سچا کلام ہے اللہ رب العزت کا۔ حضرات محترم، اس قرآن مجید کا اثر پورے جسم پر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بڑا پیارا کلام اتارا۔ یہ بہت ہی پیارا کلام ہے، دیکھیں کتنا ردم ہر چیز جو ہے، یعنی قرآن صحیح طریقے سے بندہ پڑھے اور اثر نہ ہو، یہ یا تو پڑھنے والے کا قصور ہے یا سننے والے کا، قرآن کا کوئی قصور نہیں۔ قرآن کمال کتاب ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ یعنی دیکھیں کتنا جو ہے، کتنا بڑے بڑے شاعر جو دعویٰ کرنے والے، جو اعتراض کرنے والے، بڑے بڑے جو ہیں وہ دعویٰ کرنے والے عاجز ہوگے اس جیسا کلام پاک لانے میں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا کلام لا سکتے ہو تو ایک سورت بھی لگا جو ہے وہ لا کر دکھاؤ، نہیں لا سکتے، اس لیے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بڑے بڑے عربی میں مہارت رکھنے والے، بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے عالم دین، اللہ کے علاوہ تم جس مرضی کو بلا لو، مدد لے لو، اس جیسا کلام لا کر تو دکھاؤ ذرا، نہیں لا سکتے۔ تو لہذا یہ کلام پاک اگر ہمارے پاس ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ اسے صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو دل پسیج جاتا ہے، اور پھر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ کے خوف سے جسم جو ہے وہ کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بندہ سہم جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید کے اندر 2 راستے بتائے۔ ایک راستہ اللہ والا ہے، رحمان والا،
ایک راستہ وہی راستہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہے، وہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جہنم والا، وہ شیطان والا، یہ وہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اور یہ ساری معلومات، یہ ساری جو ہے چیزیں یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کیا ہمارے پاس جو ہے اس لیے آیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ اسے طاقوں کے اندر سجا دیا جائے، اسے جو ہے دلہن کے سر پر صرف رکھا جائے، اسے صرف قسم کے لیے استعمال کیا جائے، جہاں کہیں کوئی بھی جو ہے وہ مسئلہ بن جائے تو اس قرآن کو لے آتے ہیں۔ ہاں یہ قرآن کو ہی لانا چاہیے، لیکن قرآن کو سر پہ اٹھا کے یا اس کی قسم کھا کے نہیں فیصلہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے عین مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ حضرات محترم، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ آج یہ قرآن جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اندر قرآن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے اداروں کے اندر قرآن نظر نہیں آتا، آج ہماری عدالتوں کے اندر قرآن نہیں نظر آتا۔ ہاں نظر آتا ہے اس صورت میں کہ ہمارے جج بھی، کوئی بھی وہ جج بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا قرآن کی قسم اٹھا کے تو کہے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ کیا ہے۔ وہ بندہ قرآن کہتا ہے میں ایک قرآن کیا کئی قرآن جو ہے وہ میرے اوپر بھی رکھ دیں، میں سچا ہوں، اور اسے یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ قرآن کی قسم کھا، اور وہ کھاتا ہے۔ لیکن جج جو ہے عملی طور پر اس کا کیا ہوتا ہے کہ تو قرآن کی قسم کھا، تو قرآن کے جو ہے وہ قسمیں کھا، اور اس کی جو ہے ہمیں گارنٹی دے کہ دیکھ میرے ہاتھ میں ہے اور میں ایسا نہیں کیا یا کیا ہے، لیکن میں جج ہوں، میں نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا۔ یعنی قرآن کو اس کی قسم کھا کے تو کہا جاتا ہے لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ کس کی کمزوری ہے، یہ کس کی بدقسمتی ہے؟ یہ امت مسلمہ کی، یہ مجموعی طور پر ہم سب کی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر بھی جو ہے وہ قرآن آئین ہمارا قرآن کے مطابق ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی جو ہے حکم صادر نہیں کر سکتی، نہ حکومت نہ کوئی عام بندہ۔ لیکن پھر بھی قرآن سے دور دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا، بہت ساری چیزوں کے کرنے کو حکم ارشاد فرمایا، بہت ساری چیزیں، اور اس کی تعداد بھی علماء نے جو ہے وہ لکھی۔ حضرات محترم، ہمیں کوئی ڈاکٹر اگر کسی چیز سے منع کرے تو ہم رک جاتے ہیں۔ امیر سے امیر آدمی بھی جو ہر روز لاکھوں کی چیز کھا سکتا ہے، لاکھوں کا خزانہ استعمال کر سکتا ہے، اگر اسے بھی ڈاکٹر منع کر دے کہ تیری زندگی کو خطرہ ہے، تو نے یہ چیز نہیں کھانی، صرف روٹی کا خشک ٹکڑا کھانا ہے، تو یہ بات بندہ مان جاتا ہے کہ چلو روٹی کے خشک ٹکڑے کی وجہ سے میری جان بچ جائے، مجھے پریشانی نہ ہو۔ اور پھر جو ہے کسی کو کچھ منع ہے، کسی کو کچھ منع، اس کے باوجود نہ کوئی اس دنیا میں رہا اور نہ ہی رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہمیشہ سے جو ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ کی، اور اس کے بتائے ہوئے جو حکم ہیں، اس کے بتائے ہوئے احکامات جو ہیں وہ نہ مانے بندہ، ڈاکٹر کی بات مان لے، تھانے دار کی سب کی باتیں ماننی چاہیے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ تو ماننی چاہیے، لیکن جو ہے موازنہ کیجئے، ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ جھانک کے دیکھیں ہم اپنے گریبان میں۔ ہم وزیر اعلیٰ کی بات مان لیتے ہیں، ہم وزیر اعظم کی بات مانتے ہیں، ہم آرمی چیف کی بات مانتے ہیں، ہم کونسلر تک جو ہے ایم پی اے ایم این ایس جو ہیں ان کی بھی بات مانتے ہیں، ہم ہر بندے کی بات مانتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی، جب بات آتی ہے قرآن مجید کی، جب بات آتی ہے نفاذ مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کی، تو اس وقت ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیتے ہیں؟ حضرات محترم،
اس لیے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں یہ ہے کہ ہم صرف دنیا میں ہی رہیں گے اور آخرت میں پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت جو ہے آخرت ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ فرمایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، کھیل تماشے کی طرح ہے، اصل جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور اس کی تیاری جو ہے وہ جو صبح کے خلاصے کے اندر بھی جو پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا اس میں آخری بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہاری عدالت میں بھی اسلام نظر آئے، تمہارے گھر میں بھی اسلام نظر آئے، تمہارے اسکول کے اندر اسلام نظر آئے، تمہاری مسجد کے اندر اسلام نظر آئے، تمہارے گھر کے اندر، تمہارے ہر ادارے کے اندر اسلام نظر آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔